ماشاءاللہ یہ تھے محترم جناب حضرت محمد صحیح عرف لودھی صاحب، ماشاءاللہ اپنی دلکش آواز اور بہت ہی مخصوص انداز میں میاں صاحب کا کلام ہمیں سنا رہے تھے۔ دوستوں سے گزارش ہے کہ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف۔ جیسا کہ سامعین کرام انشاءاللہ پروگرام کے تحت اب انشاءاللہ ہم حضرت علامہ پیر مولانا شیخ احمد دباغ دامت برکاتہم العالیہ سے التماس کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنے مفید پند و نصائح سے مستفیض فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ اس کے ساتھ ہی ٹچ کرنا پڑے گا کیونکہ اس کا نا وہ خراب ہوا ہے۔ ہاں ٹھیک، کوئی بات نہیں، کوئی ان شاء اللہ ہو جائے گی، صحیح، ٹھیک ہے، آن ہے، ٹھیک، یا اللہ، درود شریف پڑھ لیں چند مرتبہ جی۔ صلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیہ یا نبی اللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقال سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ونبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ سب سے پہلے اللہ جل مجدہ کا میں شکر گزار ہوں، اور اس کے بعد جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ٹھیک ہے، ہزاروں کروڑوں اربوں کھربوں بے حد درود اور سلام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر۔ جو درود شریف ہوتا ہے جو ہم پڑھتے ہیں، اس کا مقصد سمجھیں کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ درود شریف، درود شریف سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تو کوئی فائدہ نفع ہوتا نہیں، کیونکہ اللہ جل مجدہ پہلے ہی ان پر درود اور فرشتے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔
تو درود شریف پڑھنے سے امتی کو فائدہ ہوتا ہے، یہ یاد رکھیں۔ اسی طرح جتنی ہم عبادت کرتے ہیں اس سے بھی اللہ پاک کو کوئی فائدہ، نفع، نقصان، وہ اس چیز سے پاک ہے۔ عبادت کا فائدہ جتنا بھی ہوتا ہے یا نقصان نہ کرنے کا، وہ بھی بندے کو ہوتا ہے۔ تو درود شریف پھر کیا ہے؟ اگر حضور علیہ السلام کو اس سے نفع نہیں، ان پر اللہ جل مجدہ ہی درود شریف پڑھ رہا ہے، تو پھر درود کیا ہے؟ درود کی حقیقت، درود شریف کی حقیقت یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے اس امت پر بہت احسانات فرمائے، بہت بڑی قربانیاں دیں، اپنے بچوں کی، اپنے اہل بیت کی، اور اپنی زندگی بھی۔ تو یہ درود شریف اصل میں ایک کوشش ہوتی ہے حضور علیہ السلام کا شکریہ ادا کرنے کی۔ درود شریف کیا ہے؟ جیسے ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں ابھی آپ کی مہربانی، آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے یہ نعمت دی ہے۔ تو درود، اب نبی علیہ السلام کا شکر ادا کرنا ہو تو وہ کیسے بندہ کرے؟ ہم تو کچھ دے نہیں سکتے ان کو، کیونکہ وہ تو خود تقسیم کرنے والے ہیں ساری نعمتیں، تو ہم فقیر ہیں، گناہگار امتی ہیں، تو ہم نے ان کو کیا دینا ہے؟ تو اس لیے پھر بندہ درود شریف پڑھتا ہے شکریہ کے لیے، کیا کہ یا اللہ، اللہم، اے اللہ، میں تو ان کو کچھ نہیں دے سکتا، ان کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا، اس لیے میں تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، صلی علی سیدنا محمد، تو ان کی شان کے لائق، تو رحمتیں تو دے سکتا ہے ان کو، تو ان کو عطا فرما سکتا ہے، تو ان کا رب ہے، میری بے بسی۔ تو درود شریف میں بندے کی عاجزی، امتی اپنی عاجزی کا اظہار کر رہا ہے کہ میں کچھ نہیں دے سکتا، اور اللہ پاک سے دعا کر رہا ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کہ اے اللہ تو ہی ان پر کچھ انعامات، کچھ برکتیں، سلامتیاں، مزید معرفت، اپنا قرب اور ان کو عطا فرما، میں کچھ نہیں کر سکتا، میں کچھ نہیں دے سکتا، انہوں نے اتنی نعمتیں مجھے عطا فرمائیں۔ تو یہ ہوتا ہے درود شریف۔ تو اس لیے ہم جب درود شریف پڑھتے ہیں، گویا حمد کے بعد کہتے ہیں حمد و صلاۃ، حمد و معنی ہو گیا اللہ کا شکر، صلاۃ بمعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا شکر۔ تو اس کے بعد پھر آپ کے آل، آپ کے اصحاب، آپ کے اہل بیت اطہار، ان کا بھی شکریہ، اس لیے کہ ان کی وساطت سے یہ سارا دین ہم تک پہنچا۔ خاص طور پر یہ سال کے آخری دن ہے، اسلامی سال کے آخری دن ہے، نیا سال شروع ہونے والا ہے۔ اس مہینے میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ محرم جو شروع ہو رہا ہے، پہلا سیدنا عمر بن خطاب کی شہادت ہے، 10 کو اہل بیت اطہار سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اصحاب اور ان کے متعلقین اور کئی نبی علیہ السلام کے صحابہ کی شہادت کا دن ہے۔ تو اب دیکھ لیں، سال ختم بھی قربانی پر ہو رہا ہے، شروع بھی قربانی کے، یہ سبق دینے کے لیے ہمیں کہ اے بندو، اے امتیوں، کہ یہ دین، یہ زندگی، یہ دین، یہ اللہ کی دوستی، یہ کچھ نہ کچھ قربان کر کے آپ کو ملے گی، کچھ نہ کچھ قربانی دینا، یہ مفت میں ملنے والی چیز نہیں ہے۔ ابھی قربانی کے بھی دن گزرے ہیں، آپ نے بھی دی ہوگی، حضور علیہ السلام نے بھی دی قربانی۔ ہمارا یہ ہے کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے گوشت اور خون سے دلچسپی نہیں ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، یہ بھئی یہ گوشت خون تو مجھ تک نہیں پہنچتا،
نہ اس کی چمڑی نہ اس کا گوشت، یہ تو تم خود ہی کھا جاتے ہو، اللہ کو کیا دینا ہے جل جلالہ کو؟ خود کھاتے ہو، اپنے رشتہ داروں کو کھلاتے ہو، دوست احباب کوئی غریب غربا کو دے دیا۔ فرمایا یہ مجھے نہیں پہنچتی، ایک چیز مجھے پہنچتی، ایک چیز مجھے پہنچتی، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ۔ وہ کیا؟ اللہ پاک فرماتا ہے گوشت تو مجھے نہیں پہنچتا، خون بھی نہیں پہنچتا، قربانی دی، میں صرف یہ دیکھتا ہوں کہ بندے نے میری قدر کیا جانی ہے، کہ سارا سال اس کو میں نعمتیں کھلاتا ہوں، دیتا ہوں، اب آ گئی میری باری اللہ کی راہ میں دینے کے لیے قربانی۔ تو وہ کیسا بندہ ہے کہ جو مالک سارا سال دے اور جب اس کی باری آئے تو اس میں بھی یہ سستی قربانی ڈھونڈ رہا ہے۔ اے جی امام صاحب دسیو ذرا اے کہڑے ملک وچ سستی قربانی ملتی ہے تے کہڑے علاقے وچ جڑی یہ نالوں تے پھر نہ ہی دے بندہ، چنگا انج دی چیز دینی ہے۔ کیونکہ قربانی کا تصور یہ تھا، جو قربانی کا جو اصل تصور تھا وہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، کہ اعلیٰ چیز اللہ کی راہ میں دینی۔ اللہ نے یہ تو ان کو خواب نہیں دکھائی ہے جو آپ کو چیز کو گٹیا کوئی جو کام کی نہیں ہے وہ میرے راہ میں دے دو، بلکہ ان کو یہ فرمایا گیا کہ جو آپ کے نزدیک اعلیٰ ہے وہ میرے راستے میں خرچ کرنے۔ تو تو ان کو تو اللہ نے اپنا دوست بنا لیا کہ وہ خلیل اللہ کا لقب دے دیا کہ انہوں نے اعلیٰ چیز قربان کر دی۔ اب ہم بھی چاہتے ہیں جی اللہ پاک دی دوستی مل جائے، اور ہمارا حال یہ ہے، انہوں نے تو بیٹوں میں سے بھی ایک اعلیٰ بیٹا نبی چنا قربان کرنے کے لیے، ہم جانوروں میں سے بھی گھٹیا بکرا چنیں، تو کیا دوستی؟ وہ جس طرح کی پھر جانور اسی طرح کا پھر دوستی بھی اللہ کی پھر ملنے والی ہے۔ تو اللہ پاک نے صاف فرما دیا بھئی یہ گوشت موشت یہ میں اس میں دلچسپی نہیں رکھتا، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، میں نے صرف دیکھنا ہے میری قدر تم نے کیا پائی ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے، آج میں واقعہ سنا رہا تھا ابھی آنے سے پہلے ہم نے کھانا کھایا ہے، وہ ہستی جس کے کئی دن گزر جاتے کھانا کھائے بغیر، ہم کھا رہے ہیں، ہمارے پیٹ بھی چربی بھی، ڈاکٹر بھی کہتا ہے بھائی کم کھاؤ، لیکن کھا کے جو ہے ہم الٹا اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ اور ادھر وہ ہستی ہے کہ اپنے گھر چولہا نہیں جلتا۔ ابھی میں واقعہ سنا رہا تھا، زیادہ لمبا ہو جاتا ہے، پھر اصل تو آپ کو یہ بتانا ہے اولیاء اللہ کی فکر اور حقیقت دین۔ کل ایک بیان شروع کیا تھا، کچھ حصہ اس کا بیان ہو گیا، کچھ حصہ رہ گیا، وہ مکمل کرنا ہے۔ لیکن یہ جو باتیں کر رہا ہوں یہ دل سے کر رہا ہوں، یہ ہماری روزمرہ زندگی کے ساتھ تعلق رکھنے والی کوئی تقریر نہیں ہے۔ یہ حضور علیہ السلام گھر میں آئے تو اماں عائشہ سے پوچھا کہ 4 دن ہو گئے میں نے کھانا نہیں کھایا، کوئی کھانے کو ہے؟ 4 دن ہو، کیونکہ آپ مختلف دن مختلف ازواج مطہرات کے پاس رہتے تو بعض دفعہ ان کو شک ہوتا کہ فلاں کے پاس کھائے ہوں گے، دوسرے گھر میں کھا لیا ہوگا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا عائشہ 4 دن ہو گئے ہیں، 4 دن ہو گئے ہیں کہ فاقے سے ہوں، کچھ گھر میں ہے، آج ان کی دن تھا، ان کی باری تھی ان کے گھر رہنے کی۔ اس کا مطلب ہے پہلے 3 بیویوں کے پاس ٹھہرے، کوئی کھانا کوئی گھر میں چولہا نہیں جلا۔ انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان، گھر میں اس وقت کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے کچھ نہیں فرمایا، نہ انہوں نے کوئی گلہ شکوہ کیا، نہ انہوں نے کچھ گلہ شکوہ کیا۔ یہ عورتوں کے لیے بھی سبق ہے کہ اچھے وقت بعض دفعہ خاوندوں کے ساتھ گزرتے ہیں، بھائیوں کے ساتھ گزرتے ہیں، باپ کے ساتھ گزرتے ہیں، تو بعض دفعہ آزمائش بھی آ جاتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عورتوں کو چاہیے کہ شکر گزاری کریں، وہ دن یاد رکھیں جو اچھے گزرتے ہیں۔ آپ مسجد میں تشریف لے گئے، یہ ہمیں سبق دیا کہ کوئی پریشانی آئی کیا کرنا ہے۔ ہم پریشانی آئی تو غصہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اے جی ڈپریشن ہو گیا ہے،
چادر لے کے منجی تے لمبے پے رہو، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ یا کسی کمزور پہ غصہ نکال دیا، بیوی کو جھڑکنا شروع کر، تیری وجہ نال میں اے کیتا او کیتا، پیچھے بال بدین نو آکھیا تہاڈی وجہ نال میری تباہی ہو گئی، اے کیتا او کیتا، یہ کوئی حل نہیں ہوتا مسئلے کا۔ حضور علیہ السلام نے سبق دیا کہ اگر کوئی تنگی آ جائے، پریشانی آ جائے تو کیا کرنا چاہیے۔ اما عائشہ نے بھی یہ فرمایا کہ جب بھی کوئی مشکل یا پریشانی آتی، نبی علیہ السلام نماز میں 2 نفل پڑھنے کے لیے حاجت کے کھڑے ہو جاتے وضو کر کے۔ تو اس دفعہ بھی حضور علیہ السلام نے یہی کیا، وضو فرمایا گھر میں وضو کیا، اور مسجد ساتھ ہی تھی، مسجد میں تشریف لے گئے، وہاں اللہ پاک سے دعا کی، یا اللہ تو رزاق ہے، رب العالمین ہے، رزق عطا فرما۔ اور آپ دعا فرمایا کرتے ہیں، اللہ مجھے بھی اور آل محمد، میری فیملی کو بھی اتنا عطا فرمانا کہ بس ان کا گزارا ہوتا رہے۔ یعنی آپ نے خود یہ دعا کرتے تھے کہ بھئی زیادہ دنیا آپ پر سونے کے پہاڑ یہ چیزیں پیش کی گئیں، اس لیے علماء کہتے ہیں آپ کا فقر جو ہے وہ اختیاری تھا، کہ خود اختیار کیا ہوا۔ مسجد میں تشریف لے گئے، دعا کی، ادھر آپ علیہ السلام کی اللہ پاک نے دعا ظاہر قبولیت کو پہنچی۔ ادھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ دروازے پر تشریف لے آئے اور کہنے لگے اماں عائشہ سے، اماں جی میں حضور علیہ السلام سے کوئی بات کرنی ہے۔ اب ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ ہمیں نبی علیہ السلام تربیت ہی ایسا کیا ہے کہ مر جائے مانگنا نہیں ہے۔ 4 دن کا بھوکا بندہ ہو تو وہ مانگ بھی سکتا ہے، شرعی طور پر بھی بھئی وہ کہتے ہیں 3 دن سے زیادہ۔ اور ان کے تو سارے غلام تھے، سارے مرید تھے۔ وہ ایک ہمارا بھی ہے جی پیر، جس طرح یہ حضرت کہہ رہے تھے جی پیر، میں کوئی پیر شیر ایسی بات نہیں ہے، نہ ہی کوئی ولی ہوں۔ دیکھیں یہ باتیں اچھی نہیں ہوتی، اس لیے کہ یہ تو قیامت والے دن اللہ پاک بتائے گا کہ کون ولی ہے کون دو، وہ تو فیصلہ اللہ نے ابھی کرنا ہے قیامت، ہم پہلے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ وہ ہم کہتے ہیں مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، کہ قیامت فیصلے کے دن کا مالک، اس دن اللہ پاک نے بتانا ہے میرا ولی کون ہے، میرا ولی کون نہیں ہے۔ اس سے پہلے کسی کو کوئی پتہ نہیں کس طرح خاتمہ ہوتا ہے، کون اللہ کے ہاں زیادہ ہے، سوائے ان لوگوں کے جن کو نبی علیہ السلام نے خوشخبری دے دی اپنی زبان مبارک سے۔ دوسرا کوئی نہ بنے کوئی ولی چیزیں اپنے، یہ اجازت نہیں، بلکہ حضور علیہ السلام نے خود فرمایا جب کسی کی تعریف کرنی ہو، ایک تو اس کے منہ پر نہ کرو، طریقہ بتایا نا، ایک تو اس کے منہ پر نہ کرو، بلکہ فرمایا جس منہ پر تعریف کرے اس کے منہ میں مٹی ڈالو، یعنی مٹی مطلب ہے کہ اس کی حوصلہ شکنی کرو۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، اے جی امام صاحب آ رہے ہیں میں بیان کرن، تسی میرا نہ چنگی طرح اعلان کرنا ہے، پتہ لگے جو چودھری صاحب ہیں جی، چودھری صاحب جی میں جی 100 یورو دیتا ہے، میرا بھی جی اعلان کریو، میرے بھی میں 10 یورو دیتے نے، کاروبار چل پے، دیتے اپنے لالچ نو نے، تو بھئی اعلان کس لیے کرا رہے ہیں آپ؟ اچھا اے کاروبار دعا، تو یہ کس کو بندہ دھوکہ دے رہا ہے کس کو؟ ادھر حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جو تعریف کرے آپ کے سامنے اس کی حوصلہ شکنی کرو، یہ نہ ہو بس ٹھیک ہے۔ اور ہمارا تو الٹ صاحب ہے، ہم لوگوں کو کہتے ہیں اے میرے نام نال اے بھی لکھے ہو، او میرے نام نال چودھری لکھے ہو، میاں لکھے ہو، راجہ لکھے ہو، علامہ لکھے ہو، کتب لکھے ہو، یہ نہ کرے وہ کہ پتہ انہاں نو چڑکن بعد وچ وہ پیر صاحب آئے نے، بھائی تسی تے میری بےزتی کرا دیتی ہے، میرا تسی این جی طرح بلا کے مجھے بٹھا دیتا ہے وغیرہ، یہ ساری شیطانی باتیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تعریف کرنے کا بھی طریقہ ہے، وہ یہ کہ پیٹھ پیچھے جب وہ بندہ چلا جائے، جب وہ بندہ موجود نہ ہو، اس وقت اس کی خوبی بیان کرو۔ اور ہم کیا کرتے ہیں الٹ، سامنے چودھری صاحب، راجہ صاحب، میاں صاحب آؤ تسی سب کچھ ہے ہو، تسی بزرگ ہو، تسی ولی ہو، تسی اے ہو۔ اچھا الٹ جب وہ چلا جائے، وہ ہے جی ڈرامہ بنایا، کھان دا بہانا بنایا، 500 یورو سارے کو لے کے چپ گئے ہیں، اچھا مرغے بھی کھا گئے نے، دیتا بھی کچھ نہیں، اچھا پاس ہم بعد میں یہ، تو یہ طریقہ نہیں۔ طریقہ یہ ہے کہ سامنے بندہ
ٹھیک ہے عزت کریں، لیکن جو ہے پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا دوسرا طریقہ یہ ہے تعریف کرنے کا، وہ یہ ہے کہ فرمایا کہ جب کسی کے بارے میں کہنا ہو فلاں بندہ اچھا ہے، نیک ہے، بزرگ ہے، تو فرمایا کہ تم یہ کہو کہ میرے نزدیک، میرے گمان کے مطابق، میرے علم کے مطابق فلاں بندہ اچھا ہے، اللہ کے علم کے مطابق بات نہ کرو۔ جب تم یہ کہتے ہو فلاں ایسا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اللہ کے ہاں بھی ایسا ہی ہے، نہیں، یہ بات نہیں۔ فرمایا کہ یہ کہہ دو بھئی میرے نزدیک جی یہ بندہ بہت اچھا ہے، باقی اللہ پاک جانے۔ تو یہ تو قیامت والے دن اللہ جل مجدہ فیصلہ فرمائے گا، اس لیے ہو سکتا ہے آپ کا درجہ بلند ہو سکتا ہے کوئی عام بندہ، یہ تو وہاں عجیب و غریب معاملات ہوں گے قیامت والے دن، بڑے بڑے نیکوں کی پکڑ ہو جاتی ہے، گناہگاروں پر اللہ پاک بعض دفعہ رحم کر دیتا ہے۔ تو اس لیے ہم ایک ہی کشتی میں سوار ہیں، سب خطرے میں ہیں۔ تو میں وہ بات سنا رہا تھا آپ کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ ایک تو بھئی نبی علیہ السلام نے یہ سبق دیا کہ پریشانی آئے تو اللہ کی طرف رجوع کرو۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ اماں عائشہ نے فرمایا کہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 دن سے کھانا نہیں کھایا۔ وہ پریشان ہو گئے سن کے، امیر بندے تھے، گھر گئے، گھر میں سے بہت سارا کھانا، جو بھی آٹا، اس طرح کا سامان، کھجوریں، بکریاں بھی لے کے تو دے گئے، اور پھر فرمایا کہ یہ تو دیر لگے گی، کیونکہ محبت تھی نا حضور علیہ السلام سے، یہ تو دیر لگے گی پکانے کی، ان کو 4 دن ہوئے کھانا، بھوک لگی ہوئی ہے، بندے کو بھیجا کہ کہیں پکا ہوا کھانا جتنے کا ملتا ہے لے آؤ۔ مدینہ میں کوئی بکری بھنی ہوئی ہے یا کوئی کسی گھر جاؤ، ان کو دگنی تگنی قیمت سے بھی ملے تو لے آؤ۔ وہ اماں عائشہ کو دیا، خود تشریف لے گئے۔ حضور علیہ السلام مسجد سے دعا کر کے آئے تو فرمایا عائشہ کچھ ہے؟ فرمایا دکھایا، اتنا کھانا پڑا ہوا۔ آپ نے اللہ کا شکر کیا، کھایا، اور پھر پوچھا کہ یہ کون دے گیا؟ فرمانے لگی آپ کا غلام عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ نبی علیہ السلام اتنے خوش ہوئے کہ آپ نے وہاں بھی نہیں دعا کی کھانے پر، بلکہ اٹھ کے اماں عائشہ فرماتی ہیں مسجد میں تشریف لے گئے، وہاں جا کے ہاتھ اٹھایا، اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ مزید اماں عائشہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اگر اجازت ہو تو عثمان یہ کہہ گئے ہیں کہ آئندہ کبھی بھی اگر ایسی حالت آئے کھانا نہ ہو تو مجھے ضرور اطلاع کریں، تو اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ان کو اطلاع کروں۔ یہ واقعہ مقصد بات کرنے کے یہ ہے کہ وہ ہستی جن کے گھر 3-4 دن بعض دفعہ کھانا نہ پکتا، جب قربانی دینے کی باری آئی، یہ قربانی کی بات کر رہا تھا نا آپ سے، 70 اونٹ ذبح کیے، 70 اونٹ، بلکہ بعض روایتوں میں اس سے بھی زیادہ، 7 اونٹ، سب قربانیوں سے بڑی قربانی ہوتی ہے۔ 70 اونٹ ذبح کیے، اور ایک اونٹ ذبح کیا، فرمایا کہ یہ میرے ان امتیوں کی طرف سے ہے جن کو قربانی کی توفیق نہیں ہوگی۔ تو اس لیے غریبوں کو بھی آپ امیروں سے بھی زیادہ نواز گئے۔ امیر تو کرے گا اپنی قربانی، جو بھی اس نے جانور لیا یا جو بھی لیا، غریب کو فخر کرنا چاہیے جو نہیں کر سکتا کہ میرے لیے نبی علیہ السلام قربانی دے گئے، کہ غریبوں کا، اس لیے آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ غریبوں کے آقا، یتیموں کے مولا، کہ ان کا آپ نے اتنا اپنا خیال رکھا۔ خیر، وہ میں عرض کر رہا تھا آپ سے کہ ان ہستیوں نے بڑی قربانیاں دیں، اور یہ دین قربانی سے آیا، اور قربانی سے ہی جو ہے یہ پھیلے گا۔ اب ہمیں بھی اپنی ہمت کے مطابق، بساط کے مطابق اپنا کوشش کرنی چاہیے، اور جو اولیاء اللہ کی فکر ہے، جو پیغام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے آئے، امام زین العابدین رضی اللہ عنہ لے کے آئے، پھر جسی طرح ولی حضور غوث پاک کا، یہی پیغام آپ کو اب توجہ کر کے تھوڑا سن لیں۔ کل تو ایک حصہ بیان ہوا ہے، اب میں جلدی وہ حصہ تھوڑا بیان کروں گا 10 منٹ میں، 15 منٹ میں، کیونکہ اس سے پھر اگلا حصہ
تاکہ یہاں آخری دن ہے وہ پورا لیسن یا پورا سبق آپ کو مل جائے۔ پیغام کیا ہے؟ 3 چیزیں آپ کو بتانی ہیں۔ ایک، اپنی پہچان، کہ ہماری پہچان کیا، ہم کون ہیں، یہی نہیں پتہ، ہمیں ساری زندگی گزر جاتی ہے۔ دوسرا، یہ زندگی کی پہچان کہ اس آخرت اور دنیا کی معرفت۔ اور تیسرا جو ہے رب اور رب کے رسول کی پہچان، جو ضروری بندے ہر کو ایک کو ہونی چاہیے۔ تو یہ 3-4 چیزیں آپ کے گوش گزار کرنی ہے۔ تو آپ یہاں شروع کرتے ہیں۔ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے ماشاءاللہ اتنا مبارک نام اللہ جل مجدہ کا۔ اولیاء اللہ نے آ کے پیغام یہ دیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، جو انہوں نے سیکھا کہ سب سے پہلے صرف اللہ کی ذات تھی اور کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ اور اس کی صفات تھیں۔ اللہ پاک نے سب سے پہلے نور محمدی پیدا فرمایا، روح محمدی پیدا فرمائی۔ یہ تو کائنات کی تخلیق کا سلسلہ پھر شروع ہوا۔ لیکن ہم معرفت نفس کی بات کر رہے ہیں کہ اپنی پہچان کی، کہ ہمیں خود اپنی پہچان ہو۔ اب ہمارے اندر جو اللہ پاک نے چیز پیدا کی ہے، ہمیں جو پیدا کیا، ہماری حقیقت، وہ یہ اللہ پاک نے سب سے پہلے یہ تصویر، یہ دیکھیں اس پہ لکھا ہوا ہے، روح کو پیدا فرمایا۔ کس کو پیدا فرمایا؟ ہاں، یہ سبق جو ہے نا ہوش سے ہم سننا پڑے، یہ جوش والا نہیں ہے۔ جوش وہ جو سمجھو وہ بھی چلی جاتی ہے، اس لیے زیادہ بیانوں تقریروں کے بارے میں بڑی تقریر ہوئی ہے جی، واہ جی ٹیبل توڑ دیتے نے، پھٹے لا آکھیا کہ نے، اے سانوں ہی کو نہیں پتہ۔ اچھا، اس طرح کی تقریر کا یعنی فائدہ ہے۔ وہ جوش ہوتا ہے شیطان کے سامنے دکھانا، وشتان مطلب فجر دی نماز دا وقت آ گیا ہے، ہوں جوش دہاؤ نہ اٹھو کہ ہوں کھیسی لے کے لمے پے رہو، مسجد ہی جا کے نعرے مارنے، یہ کوئی طریقہ نہیں۔ جوش ہوتا ہے جیسے آیت میں نے پڑھی ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں اور ان کے ساتھ جو رہنے والے ہیں صحابہ، اشداء علی الکفار، غیروں پر تو یہ سخت ہے، رحماء بینہم، آپس میں بیٹھتے ہیں بڑے نرمی۔ تو آپس میں نہیں جوش دہانا، آپس میں تو نرمی سے، پیار سے، گرم جوشی دکھانی ہے۔ جوش دکھانے کا وقت ہوتا ہے جب شیطان اور نفس کے خلاف مخالفت، یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ جل مجدہ نے سب سے چیز ہماری پہلے کیا پیدا فرمائی؟ روح۔ اب روح کو جلدی کرتے یہ سمجھ لیں، روح کو اللہ پاک نے یہ عرض کیا، قرآن مجید میں آتا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ، روح کو یہ بیان فرمایا اللہ پاک نے کہ میں ایک چیز، زیادہ تفصیل نہیں بیان کرتا، ایک تحفہ دینے لگا ہوں تمہیں۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ، ایک امانت دینی ہے، لینی ہے لے لو، نہیں لینی نہ لو۔ دوسروں کو بھی کہا، فرشتوں کو بھی کہا، آسمانوں کو بھی، زمینوں کو بھی، پہاڑوں کو بھی، یا اللہ وہ کیا چیز ہے جو آپ دینا چاہتے ہیں؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ نیکی اور بدی کا اختیار خود مختیاری میں نے کسی مخلوق کو نہیں دی، کوئی پتا، کوئی شے میری نافرمانی نہیں کر سکتی، تم بھی نہیں کر سکتے، لیکن اب میں نے یہ چاہا کہ میں کسی مخلوق کو یہ طاقت دوں کہ وہ اپنی مرضی سے مجھ سے محبت کرے، زبردستی والی نہیں۔ ایک تو ہے نا جس طرح چرند پرند، یہ تو دیکھیں اللہ کی عبادت کرتے ہیں کیونکہ ان کو یہی سکھایا گیا، لیکن اللہ پاک نے فرمایا کہ میں ایک مخلوق کسی کو بھی ایک طاقت دینا چاہتا ہوں کہ وہ اپنی مرضی سے میری عبادت کریں، اطاعت کر سکیں، نافرمانی کر سکیں، کرنا چاہیں تو یہ ان کی مرضی۔ لیکن ساری مخلوق نے کہا کہ یا رب العالمین، اگر ہم نے وہ لے لیا تو پھر کیا ہوگا؟ تو فرمایا کہ اگر لے لیا، اگر تو صحیح استعمال کیا، میں دوبارہ تمہیں
اپنے پاس لے آؤں گا، اپنا دیدار بخش کے ہمیشہ ہمیشہ بادشاہتیں کرو گے، تم بھی بادشاہیاں ہوں گی تمہاری، اور اگر کی غلط استعمال کیا پھر اس کی سزا ملے گی۔ اب جو دوسری مخلوق ہے اس نے تو انکار کر دیا، اس نے کہا کہ ہم نے نہیں یہ لینا، یہ سودا مہنگا ہے، ہو سکتا ہے ہم سے نافرمانی ہو جائے، یا اللہ ہمیں معاف فرما، پہاڑوں نے، جانوروں نے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ سارے مخلوق مکلف نہیں ہیں۔ دو جو مخلوقیں تھی انسان اور جن، ان کی روحوں نے کہا کہ ہمیں دے دیں۔ تو یہ جو سبز چیز نظر آ رہی ہے یہ وہ امانت کہہ لیں، اختیار کی امانت، یہ اللہ نے روح کو دے دی۔ اب آپ پیدا ہو گئے، آپ کی روح پیدا ہو گئی اور طاقت بھی مل گئی۔ جس طرح نہیں اتھارٹی کسی کو دیتے ہیں، مطلب وزیر اعظم بندہ بنتا ہے تو پھر اس کو حلف بھی اٹھاتا ہے کہ نہیں؟ اب دیکھیں الیکشن ابھی پاکستان میں ہوئے تھے تو وہ تو پتہ چل گیا بھائی جیت گیا ہے، لیکن ابھی اتھارٹی کو نہیں، وہ نگران وزیر اعظم، طاقت ساری اس کے پاس ہے۔ وہ جب حلف ہونا ہے، جب طاقت منتقل ہونی ہے تو تب جا کے اس کے پاس طاقت آنی ہے۔ تو اسی طرح اللہ نے پیدا تو روح کو کر دیا اور پھر وعدہ لیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں اے روحو؟ سب نے کہا یا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اب یہ تمہارے سپرد کر دی ہے طاقت، اب تم بھی اپنے وزیر اعظم بن گئے ہو۔ ایسے ہی سمجھ لیں ہر بندہ اپنے اوپر وزیر اعظم ہے، اس کو پورا اختیار ہے۔ ایک ملک کا وزیر اعظم ہوتا ہے، ایک اپنے بدن پر وزیر اعظم۔ روح جو ہے یہ پورے انسان پر وزیر اعظم۔ اب اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے کہا کہ حکم دیا کہ اب تمہاری آزمائش ہوگی، آزمائش 4 طریقوں سے میں تمہاری کروں گا، 4 چیزیں دوں گا، انہی سے تمہاری آزمائش۔ اس کو کہتے ہیں اپنی پہچان۔ نمبر 1 دیکھیں، ادھر دیکھیں، تو اللہ تعالیٰ پاک نے روح کو 4 امانتیں عطا فرمائیں۔ کون سی؟ پہلی چیز کیا دیا وہ دیکھیں، جسم۔ یہ جسم جو ہے یہ ہم نہیں ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک فرماتے ہیں بندے اس دھوکے میں نہ رہنا، یہ جسم تم ہو، تم تو روح ہو، یہ امانت ہے جو اللہ نے دی ہوئی ہے۔ فرمایا بلکہ یہ جسم میں جو اللہ نے چیزیں لگائی ہیں اس سے تمہاری آزمائش ہو رہی ہے۔ اللہ کتنی بہت ساری چیزیں ہیں لیکن 7 بڑی بڑی چیزیں جس سے بندے کی آزمائش ہو رہی ہے۔ زبان کیسے استعمال کرتے ہیں بندہ، آنکھیں کس طرح استعمال کرتا ہے بندہ، رات دن آپ بھی دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں، اچھا برا دیکھنا یہ بندے کے اختیار میں ہے، وہ جو طاقت ملی ہوئی ہے۔ زبان آپ بھی استعمال کر رہے ہیں، میں بھی استعمال کر رہا ہوں۔ کان، پھر اسی طرح ہاتھ کیسے استعمال کرتے ہیں، اسی طرح پیٹ میں کیسا رزق حلال کا جا رہا ہے، حرام کا جا رہا ہے۔ پاؤں کون کون سی جگہوں میں جاتے ہیں، کلبوں میں جا کے ناچتا ہے بندہ، یا مسجدوں میں جاتا ہے، یا رشتہ داروں کو ملنے جاتا ہے سارا۔ تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ یہ جسم، وہ تو فرماتے ہیں یہ دشمن ہے تمہارے، یہ اعضاء تمہارے دشمن ہیں، بلکہ انہوں نے فرمایا کہ یہ جاسوس ہیں، جاسوس۔ تم تو اس کو دوست، ان کے لیے دوسروں سے لڑتے ہو، اپنے پیٹ کے لیے، اپنی شرمگاہ کے لیے، اور اپنے جو ہے دوسرے اعضاء کے لیے دوسروں سے لڑتے ہو کہ میری خواہشات پوری ہوں، میری ہوں۔ لیکن فرمایا کہ یہ تمہارے اصل میں دشمن ہیں، دشمن بھی ایسے کہ جاسوسی کر رہے ہیں۔ مریدوں نے پوچھا کہ حضرت یہ دشمن کیسے ہیں، آج تو بڑی اچھی چیز ہے، ہماری بات سنتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ تم نے قرآن مجید میں نہیں سنا، یوم تشہد علیہم السنتہم وتشہد ارجلہم، کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ قیامت کی عدالت میں یہ ہاتھ تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ او بلے لوگو، اگر تم یہ ہاتھ ہوتے، یہ تم ہوتے تو اپنے خلاف بھی کوئی گواہی دیتا ہے؟ کورٹ میں، عدالت میں جا کے کوئی اپنے خلاف تو نہیں کہتا جی میں جرم کیا ہے تو مجھے جو یہ سزا دو، وہ دوسرا بندہ ہی دیتے۔ تو فرمایا کہ یہ دشمن گواہی دیں گے
ہاتھ گواہی دیں گے، پیٹ اور پاؤں بھی گواہی دیں گے۔ اور فرمایا جسوس میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ گواہی کیوں دیں گے، یہ ابھی ریکارڈنگ کر رہے ہیں، کر تم رہے ہو کام، لیکن یہ بھی ریکارڈ، ان کے اندر ریکارڈر لگا ہوا ہے، جیسے خفیہ کوئی اللہ نے سسٹم لگایا ہوا ہے، ان کو سارا پتہ ہے ساری زندگی کیا کیا ہے، پاؤں کو بھی پتہ ہے، آنکھوں کو بھی پتہ ہے، کانوں کو بھی پتہ ہے۔ تو یہ دیکھ لیں کہ یہ پہچان نصیب ہو جانا کہ یہ ہم نہیں ہیں، ہم روح ہیں، یہ اللہ نے صرف ایک آزمائش کے لیے ایک ساتھ چیز لگا دی، سات چیزیں۔ تو پہلی امانت کیا دی؟ جسم۔ اب اس سے ہمیں اتنا پتہ چل گیا کہ ہم یہ نہیں ہیں، بھئی میں اپنے بھائی سے بہن سے ان چیزوں کے لیے نہیں لڑوں گا، میں بے وقوف ہوں جو لڑ رہا ہوں، یہ تو پہلے ہی میرے دشمن چیزیں ہیں، یہ تو امانت ایک اور کوئی چیز لگی ہوئی ہے میرے ساتھ۔ اس کے بعد دوسری امانت دی دماغ۔ یہ دیکھ لیں، اب ہر بندے کے اندر ایک دماغ ہے، ایک بھیجا ہے، ایک سمجھنے کی صلاحیت ہے۔ آپ اچھائی کی اس بھی سوچ رکھ سکتے ہیں، اچھا سوچ سکتے ہیں، برا سوچ سکتے ہیں، کسی کے ساتھ فراڈ کر سکتے ہیں، کسی کے ساتھ نیکی کر سکتے ہیں۔ کئی لوگ غریبوں کو مکان بنا کے دے رہے ہیں، غریبوں کی شادیاں کرا رہے ہیں، غریب بچیوں کی، بھوکوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، اور کئی جو ہیں جو شادیاں ہوئی ہیں ان کو بھی بگاڑ رہے ہیں۔ بھائی لڑائی کرا دی میاں بیوی میں، پلاننگ ذہن سے ہی ہوتی ہے نا، ادھر کر دی نقصان، کسی رشتہ دار کی زمین کو قبضہ کر لیا۔ ہمارے ہاں تو دیکھتے ہیں پاکستان ہندوستان میں یہ ایسا کئی دفعہ ہوتا ہے کہ رشتہ دار کی زمین پر قبضہ کر گیا اور غریب پر قبضہ کر گیا اور اس کے جو ہے اپنا یعنی ظلم کر لیا۔ تو دماغ سے یہ سارا کچھ پلان بنتا ہے۔ تیسری چیز کیا دی؟ چار تھی نا امانتیں، تیسری چیز یہ دل۔ اب دل بھی آپ کے اندر ہے یا نہیں ہے؟ لیکن وہ دل آپ نہیں ہے، دل وہ آپ نہیں ہے، وہ آپ کے پاس امانت ہے۔ دل کیا ہوتا ہے؟ دل کے اندر صفتیں ہوتی ہیں، اچھی یا بری، کسی سے حسد کر لیں یا کسی کی خیر چاہ لیں، اس کو کہتے ہیں یہ دل میں ہوتی چیزیں جو ہے۔ چوتھی چیز یہ دیکھیں، یہ نفس، جس کو آپ سنتے رہتے ہیں، نفس۔ نفس کیا ہوتا ہے؟ نفس جو ہے وہ جذبات کا نام ہے۔ یہ جو جذبات آتے ہیں نا، غصہ آ گیا، خواہش پیدا ہو گئی، کھانے کی خواہش، عورتوں کی خواہش، یہ جتنی خواہشات اور جذباتی زندگی جو بندے کی ہے، اس کو نفس کہتے ہیں۔ صفت دل جو ان کو دل کہتے ہیں، سوچ والی کو دماغ اور من۔ اب آپ کو جو اولیاء اللہ نے جو پیغام دیا کہ تم تو روح ہو، تمہارے پاس وہ امانت ہے، یہ چار چیزیں تم نہیں ہو۔ یہی ابھی وہ جو کلام پڑھ رہے تھے میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کا یا حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا، اس میں آپ دیکھیں وہ اسی چیز کا فکر، اسی فکر کو وہ شاعری کے ذریعے وہ بتاتے ہیں۔ ابھی اپنی پہچان پیدا کر، بندے کو کہتے ہیں اپنی پہچان، خود کو پہچانو کہ تم کیا ہو، یعنی اپنی خودی۔ علامہ اقبال کا بھی آپ سوچتے رہتے ہیں خودی خودی خودی، وہ خودی کیا ہے؟ وہ یہی چیز، یہ جو روح ہے، یہ خودی جس میں وہ اللہ نے طاقت رکھ دی ہے نیکی بدی کرنے کی۔ یہ چار چیزیں تو فالتو سے مراد یہ یعنی امانت لگی ہوئی ہے باہر کی۔ اب دیکھ لیں خلاصہ، تو یہ تو ہو گیا بندے کی حقیقت، اس کی روح کی حقیقت، جسم، دماغ اور دل اور نفس۔ جسم جو ہے وہ عمل کرتا ہے، دماغ جو ہے وہ سوچ رکھتا ہے، دل جو ہے اس میں صفتیں ہوتی ہیں، اخلاق ہوتے ہیں، اور نفس میں خواہشات اور جذبات۔ یہ چار چیزیں سمجھ آ گئی سب کو کہ نہیں؟ کہ ابھی نہیں پتہ کسی کو، بعد میں آپ کو سوال جواب کا بھی موقع ملے گا، لیکن یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ سبق کی طرح یاد کریں۔ کم از کم آپ اپنے بچوں کو، کوئی گورا ہی پوچھتا ہے، اسپینش پوچھتا ہے، بھئی یہ جو کہتے ہیں اپنی پہچان ہونی چاہیے، ہم کون ہیں، کہاں سے آئے ہوئے ہیں، یہ پتہ ہی نہ ہو تو
تو وہ بندہ کیا یہ پتا ہو یہ چار چیزیں ہم نہیں ہیں، ہم اندر کی چیز ہے روح. کیونکہ جب بندہ کوئی مر جاتا ہے، مثلا ایک بندے کا نام ہے، برا نہ منانا، مجھے نہیں پتا آپ کا کیا، زید ایک بندے کا نام ہے. اب زید فوت ہو گیا ہے. اب جب فوت ہو جاتا ہے تو پھر اس کو یہ نہیں کہتے یہ زید پڑا ہوا ہے، یہ زید ہے، زید کو ادھر لے آئے. کہتے ہیں جی زید دی باڈی، زید کا جسم، جی ادا جنازہ ادھر لے وہ جنازہ ادا کس ٹائم، ادی باڈی کس ٹائم آنی ہے، زید جو ادا جنازہ کدو آنا ہے. یہ نہیں کہتے زید آئے گا جائے گا. اس کا مطلب ہے یہ جو کہہ رہے ہیں زید کی باڈی، زید کا جنازہ پڑا ہوا ہے، زید کوئی اور تھا جو چلا گیا. کہتے خود بھی تسی دے دیو نا جی ادا لے وہ دی لاش لے وہ ادا جسم لے وہ ادا جنازہ لے وہ اودی باڈی لے وہ، تو یہ اودی کیوں اودی او کتھے گیا جڑا او ہے. اس مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اصل کچھ اور تھا، وہ چلا گیا ہے، اب یہ اس کا ایک کھوکھلا ایک جسم رہ گیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جسم، یہ چار چیزیں بندے کے اندر اللہ پاک نے امانت کے طور پر رکھی ہوئی ہیں. اسی لیے مسلمان کو خودکشی کی اجازت نہیں. یہ خودکشی کی کیوں نہیں اجازت؟ بڑی آسان بات ہے کہ جب آپ کی ملکیتی چیز نہیں ہے، جب میری نہیں ہے، کسی نے امانت دی، آپ مجھے فون دے جاتے ہیں، میں کہتا ہوں جی مجھے غصہ ہے، میں تو اس کو توڑنے لگا ہوں، مجھے اس کی اجازت ہے؟ نہیں، آپ استعمال کے لیے دیا ہے. ہاں اپنا فون ہے تو میں توڑوں، لیکن کسی نے اگر دیا ہوا ہے تو اس کا تو اسی طرح واپس کرنا چاہیے. اس طرح یہ جسم اللہ نے امانت دی ہوئی ہے، جب امانت دی ہوئی تو مجھے کیا حق ہے میں اس کو ماروں؟ اس لیے پھر سزا ملتی ہے. میں پاکستان میں تھا، آپ کے علاقے سے، ان کے گاؤں سے ہوں، جو اپنا چچا جان جو ابھی پڑھ رہے تھے، ماشاءاللہ یہ ہمارے بزرگوں کے بھی دوست اور بزرگ ان کے بھی آگے، جو اسی گاؤں میں اس دفعہ میں بیٹھا ہوا تھا، ایک بندہ آ گیا، کہنے لگا 8 ہو گئے ہیں، اچھا جی اچھا ٹھیک ہے، ہاں 8:20 پر ہے نا نماز، ہاں ٹھیک. ایک بندہ آ گیا، کہنے لگا جی حضرت صاحب میں خودکشی کرن دا میرا ارادہ ہے. کلا کمرے میں بیٹھ کے نا اے جی کلیاں کرنا کو گل کرنی ہے کرو، اے جی میں خودکشی کرن لنا. میں کیا جی ضرور کرو، لیکن جس طریقے نال میں دسا اس طریقے نال کریو، اللہ بھی خوش ہوئے دا، اللہ دا رسول بھی، تے تسی بھی سارے بندے خوش ہو. میں تو سمجھا تسی منو روکو دے. اچھا میں کہ میں بھائی کیوں روکا تینوں، تو خود کہہ رہا میں کر، میں روک سکنا تینوں، لیکن میں تو کہنے کر، لیکن کر اس طریقے نال جس طرح میں دسنا ہے. کرنی کیوں ہے؟ میں ایک جگہ سے شادی کرنی، وہ میری شادی نہیں ہوئی، میں تو زندگی میری خراب ہو گئی ہے، میں مر جانا ہے، اے کرنا ہے وہ کرنا ہے. وہ لڑکی آئی، وہ دی شادی کے لیے ادھرے ہو گئی، کوئی رشتہ دار وغیرہ ہو، یہ مرالی گاؤں ہے، اس کا رہنے والا تھا ہمارے گاؤں کے پاس. لڑکی کی شادی نہیں ہوئی تو میں تو اب خودکشی کرنے لگا ہوں. تو میں نے کہا بالکل کریں، لیکن اس طریقے سے جس طریقے سے میں بتاؤں. وہ کیا؟ میں نے کہا دیکھیں بات سنو، یہ جو جسم ہے آپ کے، یہی بات جو اپنی پہچان نہیں جب ہوتی پھر بندہ اسی طرح کی باتیں کرے. یہ جو جسم ہے جب سے پیدا ہوا ہے اللہ نے تمہاری روح اس کے اندر بھیجی ہے. اس جسم نے کوئی تیری نافرمانی کی ہو، تیری بات نہ سنی ہو، ہاتھ کو تو نے کہا اوپر جاؤ اور ہاتھ نیچے آ گیا ہو، آنکھ کو کہا ہو کھل جاؤ تو آنکھ بند ہو گئی ہو، گردن کو کہا بائیں طرف جو وہ دائیں طرف چلی گئی ہو. یہ جو سارا جسم ہے تمہارا، ہاتھ پاؤں ہر چیز، اس نے کبھی تمہارے ساتھ دھوکہ، تمہارے ساتھ جو ہے فراڈ یا تمہاری نافرمانی کی ہے؟ نہیں جی بالکل یہ تو گل تھوڑی صحیح ہے. جدوں دے پیدا ہوئے جے کوئی آکھیا ہے وہ ہی اس جسم نے کیتا ہے.
جہاں ہاتھ کو کہا ہے ہاتھ استعمال ہوا ہے، جہاں زبان کو کہا ہے زبان بولی ہے، نہیں کہا تو خاموش ہو گئی ہے۔ اس سارے جسم نے تو میں کہ کوئی غلط تواڈے نال کیتا ہوئے، نہیں بالکل نہیں۔ میں کہا بھی اس کا تو پھر یہ تو معصوم ہے نا، اس نے تو کوئی غلطی نہیں کی۔ اچھا جی آئے تو سمجھ آ گئی۔ تو میں کہا پھر جس تے خرابی کنے کی تھی، خرابی کہاں ہوئی ہے، کس نے بات نہیں سنی تمہاری، اب تمہاری شادی نہیں وہاں ہوئی، یہ کیا ہوا ہے، اس میں جسم کا کوئی قصور ہے؟ نہیں اس نے تو بھائی کہیں کوئی چیز نہیں کی۔ میں نے کہا کس نے کی ہے؟ پتہ نہیں۔ میں کہا میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ جو چوتھی چیز بتا رہا ہوں نا، میں نے کہا نفس نے آپ کے ساتھ جو ہے دھوکہ کیا ہے، نفس نے آپ کے ساتھ جو ہے زیادتی کی ہے، کہ وہ پہلے تو اللہ اس کے رسول نے منع فرمایا غیر محرموں کو دیکھو نہ گور گور کے، اب تم نے ظاہر ہے اس عورت کو دیکھا ہے بار بار منع کرنے کے باوجود، اس لیے تمہارے اندر چیز پیدا ہو۔ تو تمہارے ساتھ کس نے خرابی کی ہے؟ نفس نے کی، جسم نے کی ہے؟ نہیں۔ تو میں نے کہا کہ اب جس نے کی نہیں خرابی آپ کے ساتھ جسم نے، اس کو تم کیوں مارنا چاہتے ہو، یہ تو مجھے بتاؤ۔ پر جس جسم نے کچھ بھی نہیں کیا اس کو تم کیوں نقصان دینا چاہتے ہو؟ اب ایک بچہ ہے معصوم، بڑا بندہ آپ کے چوری کر کے لے گیا ہے، آپ وہ بچے کو 2-4 آپ نے تھپڑ مار دیے، کوئی تک ہے اس بچے نے تو بیچارے نے کچھ نہیں کیا، وہ جو چوری کر گیا ہے اس کے پیچھے لگو۔ سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ میں کہا بھائی چور جو چوری کر گئے اس کے پیچھے لگو۔ اب نفس نے خرابی کی ہے، جسم نے نہیں کی، تو اب مارنا خودکشی کہتے ہیں، خود کو کہتے ہیں خودی کو، خودی میں کہہ رہا ہوں یہ نفس ہے، اور کشی کہتے ہیں مارنے کو۔ تو میں نے کہا بیٹا آؤ نہ اس میدان میں، مارو نہ اس نفس کو جس نے خرابی کی ہے، اللہ بھی خوش ہوگا، اللہ کا رسول بھی خوش ہوگا، اور بندے بھی خوش ہوں گے، اور تمہیں بھی کامیابی ملے گی۔ خودکشی کرنی ہے نا تو خودکشی سمجھو خودکشی ہے کیا، تمہیں یہ بھی نہیں پتا بھائی خودکشی کیا چیز ہے، تم ایسی چیز کو مارنے لگے ہو جس بیچاری نے کبھی تمہارا کوئی نقصان ہی نہیں کیا، اور جو اندر ظالم نفس بیٹھا ہوا ہے جس نے یہ ساری خرابی بدماشی تمہیں سکھائی ہے، اس کو تم نے جو ہے وہ چھوڑا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا آؤ تمہیں سکھاتے ہیں اس نفس کو کس طرح مار کے، اور نفس مطمئنہ، یہ نفس مارا نے جو تمہاری خرابی کی ہے۔ تو اس کو سمجھ آ گئی، اس نے کہا جی میری تو آنکھیں کھل گئی ہیں، اچھا کیا میں ادھر آ گیا ہوں، ورنہ میں تو کچھ کرنے لگا تھا۔ تو ایسے ہی دوسرے بھی کر رہے ہیں بیچارے، جن کو نہیں پتا، وہی قصور جو ہے وہ نفس کرتا ہے، مار وہ جو ہے وہ جسم کو دیتے ہیں۔ وہ کس وجہ سے؟ کہ پہچان کوئی نہیں، پہچان کوئی نہیں بھائی کیا ہے کیا نہیں۔ تو اس لیے اسلام میں تو یہ 4 چیزیں جو نظر آ رہی ہیں آپ کو، یہ سمجھ آ گئی آپ کو؟ اب اگلی بات سمجھے، ان 4 کا 4 کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے۔ کتنی ساتھ واسطہ پڑتا ہے؟ 4، وہ 4 بھی دیکھ لیں۔ ان 4 امانتوں کے ذریعے، وہ دیکھیں لکھا ہوا، ہم ان 4 ہستیوں سے تعلق قائم کرتے ہیں۔ کون سے ہستیاں؟ سب سے پہلے دیکھیں اللہ پاک کی ذات، یعنی اس جسم سے اللہ کے ساتھ واسطہ تعلق ہمارا اچھا بھی بن سکتا ہے، برا بھی بن سکتا ہے۔ صحیح بات ہے کہ اس جسم سے آپ اللہ کی نافرمانی کر سکتے ہیں، یا نافرمانی، سیدھی بات، کوئی اتنی مشکل بات نہیں، یا جھوٹ بول سکتے ہیں یا سچ بول سکتے ہیں، ہاتھ یا کسی کا مال لے سکتے ہیں، جان لے سکتے ہیں، کسی کی جان بچا سکتے ہیں۔ دماغ کے ساتھ بھی اللہ کا تعلق ہے، یا اچھی سوچ رکھے گی اللہ کے بارے میں یا بری سوچ۔ دل کے بارے میں بھی اللہ کے ساتھ تعلق، دل میں اللہ پاک کی محبت اور اللہ کی یاد ہوگی یا شیطان اور نفس کی یاد ہوگی۔ اسی طرح نفس کے ساتھ بھی، یا آپ کا نفس برا بن جائے گا یا اچھا ہوگا اللہ کے ساتھ۔ دوسری ہستی جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے، یہ جو گنبد شریف نظر آ رہا ہے، روضہ شریف، کہ انہی 4 چیزوں کا تعلق نبی علیہ السلام سے بھی جڑتا ہے، لیکن یہ ہے کہ یا اچھائی سے جڑے گا یا برائی سے۔ جسم یا تو سنت پہ چلے گا، ایک بزرگ ہے
ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਨਕੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਨਾਤ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਨਾਂ ਪੀਰ ਨਸੀਰੁद्दीन ਨਸੀਰ ਰਹਿਮਤੁल्लाह, ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਮਜਮਾ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਨਾਤ ਵਾਲਾ ਨਾਤ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਤ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੀ ਸੂਰਤ ਨੂੰ ਜਾਨ ਆਖਾਂ ਕਿ ਜਹਾਨ ਆਖਾਂ, ਸੱਚ ਆਖਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਆਖਾਂ, ਜਸ ਸੂਰਤ ਤੇਰੀ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਤੇਰੀ ਸੂਰਤ। ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਆਮ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਸੂਰਤ ਨੂੰ ਜਾਨ ਆਖਾਂ, ਬਈ ਸੂਰਤ ਤੁਹਾਡੀ, ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੂਰਤ ਇਤਨੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਧ ਕੇ ਜੇ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਹੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੂਰਤ ਜੀ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਨਾਤ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਬੇਟਾ ਰੁਕ ਜਾ, ਉਹਦੀ ਦਾੜੀ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੰਨੀ ਸੂਰਤ ਤੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈ, ਫਿਰ ਪੜ੍ਹ ਇਹਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਜੇ ਲੱਗੇ हैं बड़े बड़े शेर पढ़न, भाई सूरत जान आखा के जान, अगर इतनी अच्छी लगती है तो अपनी सूरत अपना बना लै, अच्छी चीज़ तो बनानी चाहिए ना। तो उन्हें फरमाया तो वह है कि नबी अलैहिस्सलाम नाल भी जिहड़ा तल्लक है बंदे दा, ये जिस्म दा, चाहे सुन्नत ते चलो, लिबास, उठना बैठना, हजूर अलैहिस्सलाम दा तरीका, या जिहड़ा तुसी जिकन अबू जाल भी रोटी खांदा रहा है, वो भी उठदा बैठदा रहा है, काफर भी करते हैं, दो ही तरीके, तो जिस्म के नाल या नबी अलैहिस्सलाम दा तल्लक। हुण जिहड़े ने चाचा जी शेर पढ़ रहे, उन्हां फकीरां नूं सलाम जिहड़े मदीने दी गलियां सदा देंदे ने, कुत्तियां दा जिहड़ा वो फरमा रहे। अच्छा मैं उत्थे उमरे ते गया, उत्थे वो फकीरां नूं जिहड़ा बुरा भला कह रहे लोग, इत्थे यह शेर पढ़दे लोग, इत्थे पढ़ते हैं जी फकीरां नूं बड़ा, उत्थे जिहड़े एवें मंगन बैठे ने, इत्थे भी आके ड्रामा बनाया, पैसे गुम हो गए ने। अच्छा इत्थे कहते हैं जी उन्हां गदावां नूं सलाम जिहड़े मदीने सदावां देंदे ने, ते उन्हां फकीरां नूं भी, ते उन्हां नूं उत्थे जाके उन्हां दी ओ मतलब है कि खिदमत और वो करते हैं कि तुसीं खुद हैरान है जी, एवें मंगत इत्थे आए ने, वो आए है, फलां आए है, टमकान आया है। तो मतलब ये चीज़ां, मतलब ये है कि ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਫਿਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਨਬੀ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਤੇ ਰਵੱਈਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਉੱਥੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ੂਰ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦਾ, ਕਿ ਆਪ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਸ਼ਾਨ, ਆਪ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ और हजूर अलैहिस्सलाम ਨਾਲ तल्लक समझदा, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ। हजूर अलैहिस्सलाम दा दिमाग, कल भी मैं मिसाल दी, आप अलैहिस्सलाम दा दिमाग मुबारक, जहन मुबारक किस तरह चलता आया, मिसाल दे रहा कि जिन्हों भी मिले ने, जिन्हों भी मिले ने, तो ये सोचना शुरू कर दिता है कि इनू मैं फ़ायदा किस तरह पहुँचा सकूँ। ये आया हजूर अलैहिस्सलाम दा दिमाग। हुण उम्मती दा हक बनता है कि अगर मैं नबी अलैहिस्सलाम नाल तल्लक ठीक रखना है, तो मेरा भी यही, मैं चाचे नूं मिला, मामे नूं मिला, पड़ोसी नूं मिला, इत्थों तक कि काफिर नूं भी नबी अलैहिस्सलाम मिले ने, तो सोचिया इहदा भी फायदा हो जाए, इनू मान नसीब हो जाए। गुनाहगार नूं मिले ने, तो ये सोचिया इहदी मगफरत हो जाए। औरत नूं मिले ने, तो सोचिया कि इनू अल्लाह इज्जतां दे, इहदा मुस्तकबिल अच्छा करे। वडेरे नूं मिले ने, उहदे वास्ते भी दुआ कीती। हुण ये फिर ज़हन है कि बई तुसी किस तरह इस्तेमाल करते हो। एन जी फिर जिहड़ा दिल दा तल्लक भी नबी अलैहिस्सलाम नाल, ते नफ्स दा तल्लक भी हजूर अलैहिस्सलाम नाल, जिस तरह अभी उन तुहानूं दस्सिया वाक़या सुनाया हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला। इस तरह ही सैयदना अबू बकर सिद्दीक आशिकां दे सरदार रदी अल्लाह तआला अन्हु, हिजरत दे दिनां विच जदों मक्का शरीफ तो मदीना शरीफ हिजरत हुई, रस्ते विच पानी ख़त्म हो गया। के ख़त्म होया? पानी ख़त्म हो गया। हूँ चलते रहे कई घंटे पानी तो बगैर, प्यास आप अलैहिस्सलाम नूं भी प्यास महसूस हो रही है, तो बकर सिद्दीक के होंठ खुश्क हो गए ने, गला खुश्क हो गया। एक जगह ते जाके पानी मिलिया, थोड़ा जा प्याला भर पानी किसी को लिया, मुसाफिर को गुजर आया, वो गिलास पानी दा आ गया, तो बंदे दो ने,
ایک نبی نے علیہ السلام، ایک امتی نے، ایک حضور علیہ السلام نے، ایک ابو بکر، سیدنا ابو بکر صدیق۔ حضرت ابو بکر صدیق فرمان لے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی پی لو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں ابو بکر تو پی لے، میں ٹھیک ہاں، میں تیرا نبی ہاں، اللہ نے منو بڑی طاقتاں دیتیاں نے، تو پی لے۔ آپ دا دل کے ابو بکر پیوے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دا دل کے نبی علیہ السلام پیون۔ انہوں مسئلہ بن گیا۔